امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ نماز کی باطنی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب تم نماز میں ہو اور اتحیات کا وقت آئے تو اپنے قلب میں مصطفیٰ کو حاضر جانو اور پھر سلام کہو کہ السلام علیک ایھا النبی۔ اگر ایسا نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اپنے قلب میں ان کو حاضر جانو وَأَحْضَرُ فِي قَلْبِكَ النبی علیہ الصلاۃ والسلام وشخصہ الکریم وقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے حضور کے حاضر اور ناظر ہونے کے بارے میں گفتگو کریں، کیونکہ اس حوالے سے بہت گمراہی پھیلائی گئی ہے۔ در مختار ایک کتاب ہے، جس طرح در منصور ہے، وہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ در مختار ہے کتاب۔ اس میں ایک باب قائم کیا ہے، یا حاضرو یا ناظرو لیسا بکفر، کہ حضور کو حاضر اور ناظر جاننا اور ماننا کفر نہیں ہے۔ لیسا بکفر، کفر نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کیفیت صلاۃ کا ذکر آیا ہے، اور لکھا ہے وَيَقْصِدُ بِالْأَلْفَاظِ تَشَهُدِّ الْإِنشَاءَ كَأَنَّهُ يُحَيِّ عَلَى اللَّهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى نَفْسِهِ، کہ اتحیات کے لفظوں میں خود کہنے کی نیت کرے، گویا نمازی رب کو تحیات اور نبی پاک کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو سلام پیش کر رہے ہیں آپ، اگر وہ غیر حاضر ہے تو سلام کسے پیش کر رہے ہیں؟ ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ بھی فرمائیں، جب بعد میں اس ریکارڈنگ کو سنیں تو اس کو نوٹ بھی فرمائیں۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، لَإِنَّ روح النبی علیہ الصلاۃ والسلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔ لَإِنَّ روح النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ حاضر، حاضر ہے، فی بیوتی، گھروں میں، اہل الاسلام، مسلمانوں کے گھروں میں حضور کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ یہ ملا علی قاری نے حدیث کا متن بیان کرتے ہوئے بات کہی۔ حضر الموت، اس کے عنوان سے مرقات باب میں ایک روایت لکھی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ خوبصورت اس اعتبار سے ہے کہ اس روایت کو سننے اور سمجھنے کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ کا عقیدہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں درست ہو جائے گا، بلکہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی ذات سے جڑے جو آپ کے جسم مبارک کے جو کمالات ہیں وہ بھی آپ پر ظاہر ہو جائیں گے۔ وَلَا تُبَاعِدْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ تُوِیت لَهُمُ الْعَرْضُ وَحَصَلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مَكْتَسَبَ مُتَئِرَّةٌ وَجُودَهَا فِي أَمَاكِن مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ، کہ ان کے جو وجود ہیں فی اماکن، مختلف جگہوں پر، مکان کی جمع ہے اماکن، مختلف جگہوں پر، اماکن مختلفہ، فی آن واحد، کہ حضور کی امت میں کچھ اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جو فی آن واحد ایک ہی وقت میں اپنے مختلف جسموں سے کئی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ وجودہا فی اماکن مختلفہ فی آن واحد، جیسے کہ سرکار سے جڑی ہوئی چند حقیقتیں ہیں
کہ سرکار اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں تھے اور حاجیوں کا جو ہے ایک دستہ حج کر کے واپس جا رہا تھا پاکستان، PIA کا جہاز کھڑا تھا، تو ان حاجیوں میں اخبار میں تصویر شائع ہوئی، ان حاجیوں کے بیچ میں سرکار بھی کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار واشنگٹن میں بھی ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد سندھ میں ایک مولانا صاحب تھے، ان کا بیٹا ذاکر تھا، سرکار کا ماننے والا تھا، وہ اپنے والد صاحب کو کہتا تھا کہ آپ بھی شاہ صاحب سے ملیں، لیکن وہ ملتا نہیں تھا۔ اچھا، وہ ملتا اس لیے نہیں تھا کہ وہ اپنی دانست میں ایک بہت بڑی ذات سے وابستہ تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں تو اتنی بڑی ہستی سے وابستہ ہوں، مجھے اب شاہ صاحب سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہ جس ذات سے وہ وابستہ تھا، ان کے بارے میں اس کو صرف یہ پتا تھا کہ بھئی یہ یہاں مدینے میں ہی رہتے ہیں، اور جب وہ مدینے گئے حضرت صاحب تو وہاں پورا 1 مہینہ جب مدینے میں رہے تو وہ بزرگ جو ہستی ہیں وہ ان کو روز ملاقات کرتے۔ بہرحال ان کا بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کنونس کر کے لے آیا۔ جب ان کی سرکار پہ نظر پڑی تو انہوں نے کہا یہی تو ہیں میرے بزرگ۔ تو سرکار کوٹری شریف میں بھی موجود ہیں اور سرکار مدینے میں بھی ہیں۔ پھر کیا ہوا ایک دفعہ کہ سرکار نے کوٹری شریف میں تراویحوں کا پروگرام منعقد کیا کہ بھئی آ کے تراویح پڑھو، تو حافظ جمیل ہوا کرتا تھا وہاں پر، زیادہ تر تراویح حافظ جمیل ہی پڑھاتا تھا۔ ویسے حافظ فرید بھی کبھی کبھی آ جاتے، ندیم بھائی کو میں نے دیکھا نہیں کبھی تراویح پڑھاتے ہوئے، وہاں پڑھائی ہوگی آپ نے بھی۔ تو وہاں ایک موقع پر سرکار نے یہ فرمایا، لوگوں نے شکایت کی کہ بھئی حافظ جو ہے جمیل یہ تراویح لمبی پڑھاتا ہے، 20 رکعت میں جو ہے کبھی کبھی 1.5 پارہ کھینچ دیتا ہے۔ تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ ہم تو تمہاری وجہ سے پڑھ رہے ہیں تراویح یہاں پہ، ورنہ ہم تو جسم سمیت روزانہ حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے، جسم سمیت۔ اور وہاں پر فرمایا کہ وہاں تو 20 رکعت میں جو ہے کم سے کم 2 قرآن ختم ہوتے ہیں، تو تمہارا 1.5 پارے میں ہی جو ہے نا چیخیں نکل جاتی ہیں، 1.5 پارہ پڑھا ہے اور چیخیں لوگوں کے نکل۔ اچھا، ایک قول میرا بھی ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر ماننا شرک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر جاننا عین ایمان ہے۔ اللہ کو حاضر و ناظر ماننا شرک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ زمان اور مکان کی قید سے عاری ہے، تو آپ اس کو حاضر کیسے مان سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جب اللہ زمان اور مکان یعنی زمانے سے بھی عاری ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی ایج کتنی ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے عاری ہے، جب زمان اور مکان سے عاری ہے وہ، تو حاضر اور غیر حاضر ہونا براہ راست وقت سے تعلق ہے اس کا۔ فیصل کہاں ہے؟ 2 منٹ پہلے تو یہاں بیٹھا تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ اب یہ 2 جملے ہیں، 2 منٹ پہلے یہاں بیٹھا تھا تو مطلب یہ ہوا کہ وقت سے حاضر ہونے کا تعلق ہے۔ کچھ وقت پہلے حاضر تھا، اب وہ چلا گیا کہیں، اب وہ غیر حاضر ہے۔ تو زمان اور مکان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، اور جب اللہ تعالیٰ زمان اور مکان دونوں سے عاری ہے تو پھر آپ اس کو حاضر اور ناظر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک روایت میں آیا ہے شفا شریف میں، ان لم یکن فی البیت احد، کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ان لم یکن فی البیت احد فقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان لم یکن فی البیت احد، جب تمہارے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ایک شخص بھی نہ ہو، فقل تو کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ حضور پر درود اور سلام بھیجو جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، کوئی بھی نہ ہو وہاں پر۔ جب امام ابن الحجاج مدخل میں اور امام قسطلانی مواہب جلد 2 میں صفحہ نمبر 387 میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وقد قال علماء،
لا فرق بین موتہ و حیاتہ علیہ السلام فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ احوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک جلی عندہ لاخفاہا بہ، کہ علماء یہ کہتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، ہائے ہائے، کہ حضور کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں۔ فی مشاہدتہ لامتہ، وہ حیات میں بھی اپنی امت کو دیکھ رہے تھے اور موت کے بعد بھی اسی طرح اپنی امت کو دیکھتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ اپنی حیات میں بھی اسی طرح اپنی شاہد تھے اپنی امت کے اوپر، اور اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح اپنی امت پر شاہد ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وَمُعَرَفَتِهِ أَحْوَالِهِمْ، اور ان کے حالات، ان کے احوال سے باخبر ہیں۔ وَنِيَّاتِهِمْ، ان کی نیتوں سے باخبر ہیں۔ وَعَزَائِمِهِمْ، اور ان کے عزائم سے باخبر ہیں۔ وَخَوَاتِرِهِمْ، اور ان کی خاطر، ان کی خبر گیری کیسے کرنی ہے اس سے واقف ہیں۔ وَذَلِكَ جَلِيٌّ عِندَهُ لَأَخْفَاءَ بِهِ، اور وہ ان کے ارادے اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں، اور یہ آپ کو بالکل ظاہر میں اس کی کوئی پوشیدگی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن میں کہا ہے کہ یہ امت پر شاہد ہیں اور ناظر ہیں، اس کے بعد آپ ایک نیا فرقہ بنا کے کہیں کہ حضور کو حاضر و ناظر نہ کہو، یہ حضور کے حاضر و ناظر کا جھگڑا ہی تو ہے جو یہ کچھ فرقے کہتے ہیں کہ حضور کے نام کے ساتھ یا نہ لگاؤ، یعنی ان کو یا رسول اللہ نہ کہو۔ اب اگر حضور کی جالیاں آپ دیکھیں نا غور سے، تو یہ حضور کی جالیاں گنبد خضرا یہ ترکوں نے بنایا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا قیام تھا نا، تو اس وقت ترکوں نے یہ بنایا تھا۔ تو وہ جو سونے کی جالیاں لگی ہوئی، ان جالیوں پر ایک دائیں ہاتھ پر یا اللہ اور بائیں ہاتھ پر یا محمد لکھا تھا۔ پھر جب یہ 100-125 سال پہلے سعودی خاندان کا قبضہ ہوا وہاں اور ترکوں کو شکست ہو گئی، تو یہ قابض ہو گئے سرزمین حجاز پر، اور پھر وہاں انہوں نے یا محمد سے یا ہٹا دیا، ورنہ پہلے یا لگا ہوا تھا۔ اچھا، ہم نے جو باطن میں مسجد نبوی کے تغرے دیکھے تھے، اس میں بھی یا محمد لکھا تھا اور یا علی لکھا تھا۔ مرقات کی شرح مشکات میں ملا علی قاری نے کہا، ملا علی قاری نے وقال الغزالی، کہ امام غزالی کہتے ہیں، وقال الغزالی، کہ غزالی کہتا ہے، سلم علیہ، درود بھیجو ان پر، سلام بھیجو ان پر، اذا دخلت فی المسجد، اذا جب، دخلت داخل ہو، فی المسجد مسجد کے اندر،
فَإِنَّهُ علیہ السلام يَحْضُرُ فِي الْمَسْجِدِ، کیونکہ مسجد میں محمد رسول اللہ موجود ہوتے ہیں۔ دلائل الخیرات کے سے یہ اقتباس ایک آیا ہے، دلائل الخیرات۔ وقیل للرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حضور سے کہا گیا، ارأیت صلاۃ المصلین علیک ممن غاب عنک ومن یأتی بعدک ما حالہما عندک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے دور ہیں اور جو آپ کے زمانے کے بعد آنے والے ہیں، ان کا جو درود ہے وہ کیسے پہنچتا ہے آپ تک؟ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ ہائے 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 فرمایا فقال اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، فقال اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، کہ جو اہل محبت ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا درود اور سلام میں خود سنتا ہوں۔ فقال اسمعوا، فقال فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفهم وتعرض علی صلاۃ غیرہم ارضنا، اور جو غیر محبت والے ہیں وہ مجھ کو درود و سلام عرض کر دیا جاتا ہے، یعنی پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی جو تو کنفرمڈ رجسٹرڈ محبت کرنے والے ہیں۔ اب رجسٹرڈ محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ جس کو حضور اہل محبت سمجھتے ہیں۔ حضور تو انہی کو اہل محبت سمجھیں گے نا جو حضور سے محبت کرتے ہوں گے اور حضور ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب اس موقع پر میں ایک واقعہ کئی دفعہ بیان پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کرتا ہوں۔ 1986 میں ندیم بھائی کے ساتھ جی شاہ نورانی پاکستان بلوچستان جانا ہوا، تو وہاں ہم پہاڑوں میں نکل گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد وہاں کوئی جا نہیں سکتا، جو گیا وہ مر گیا، اتنی خطرناک جگہ ہے۔ لیکن ندیم بھائی نے بھی اس پر اصرار کیا کہ نہیں ہم چلتے ہیں، اور میں تو خیر تھا ہی آوازار زندگی سے تو ہم جو ہے وہ چلے گئے۔ اب وہ جنگل بیابان، صرف پہاڑی پہاڑ، وہاں پہ لمبے لمبے پہاڑ، اور دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں پر بانس لگے ہوئے تھے اور پتوں کی چادر بنی ہوئی تھی، وہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ تو رات ہم نے وہاں گزاری، بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ بھی گئے تھے۔ جب میں لیٹا تو مجھے سارے جو جنات تھے وہ نظر آنے لگے، چل رہے ہیں ادھر سے ادھر سے، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب میں لیٹا ہوا تھا تو میں لیٹ کے نعت پڑھ رہا تھا، تو ندیم بھائی نے جو ہے، ندیم بھائی مجھے جانتے نہیں تھے اس وقت، میں تو جانتا تھا، میں اس لیے جانتا تھا کہ بہت مشہور تھے ندیم بھائی، سرکار کے قرب میں رہنا اور یہ سب کچھ تھا، تو میں سب جانتے تھے، میں کیا اکیلا جانتا۔ تو ندیم بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ ذاکر قلبی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں ذاکر قلبی۔ تو انہوں نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر آپ لیٹے لیٹے بھی نعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ذاکر قلبی نہیں ہے تو پھر لیٹ کے نعت پڑھنا گناہ ہے، پھر بیٹھ کے پڑھیں۔ خیر میں نے ان کو کہا کہ میں مجھے معلوم تھا میں ذاکر قلبی ہوں، مجھے آوازیں آتی تھی نا اللہ کی، ذاکر قلبی تھی۔ تو جب کچھ عرصہ گزر گیا تو یہی بات جو ہے میں نے سرکار کی زبانی سنی۔ سرکار نے فرمایا کہ جو ذاکر قلبی ہوتا ہے اس کا درود و سلام حضور تک خود پہنچتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار کیسے پہنچتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور اللہ کی ذات میں یوں سمجھ لیں کہ فنا ہے، اور اللہ کی ذات میں ان کو بقا حاصل ہے۔ چونکہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے اور بقا بھی حاصل ہو گئی، لہٰذا ان کے ظاہری اور باطنی احوال اللہ سے متصف ہیں، اللہ سے متصف ہیں۔ پوچھا کہ سرکار اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جب انا جلیسو مع ذکرنی، کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ جلیس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے والا، اسی طرح لفظ جلسہ ہے نا، جو ہم کہتے ہیں جلسہ جلوس، تو جلوس کا مطلب ہے بیٹھے ہوئے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ انا جلیسو مع ذکرنی،
کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، اسی طرح جو حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہے تو حضور بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر خود ہی اس کا درود و سلام لیتے ہیں۔ انا جلیس مع ذکرنی۔ اسی طرح سرکار نے ایک لفظ دین الہی میں استعمال فرمایا ہے، جلیس اولیاء۔ جلیس اولیاء وہ ہو گئے جو ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ شفا شریف میں قاضی ایاز نے جلد دویم میں کہا ہے، ان القمۃ قال اذا دخلت المسجد اقول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ علقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اذا دخلت المسجد، جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اقول تو میں کہتا ہوں، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ دیکھیں کہ بے شمار روایتیں ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا دستور یہ رہا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو حضور پر درود اور سلام بھیجتے، مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ ہم کو پاکستان میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ مسجد میں داخل ہو تو حضور پر درود و سلام کہتے ہوئے داخل ہو، جبکہ یہ صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا طریقہ کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے پاکستان میں؟ مسجد کے دروازے پر اونچا بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، یہ دعا پڑھو مسجد میں داخل ہوتے وقت، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو اللہ رحمت کے دروازے بند رکھے گا۔ کیوں یہ؟ ابے یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں آ گیا ہوں دروازوں پہ، ہے نا؟ یہ ایک بہت بڑی سازش۔ بھائی جب سارے صحابہ کرام کا دستور یہ رہا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو آپ یہ الٹی سیدھی چیزیں کیوں سکھا رہے ہیں ہمیں؟ جب حضور پر درود و سلام بھیجیں گے رحمت تو خود ہی برسنے لگ جائے گی۔ ہم کو سکھا رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مجھ پر کھول دے رحمت کے دروازے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول دبا کے کھول دے گا، تمہاری شکل صورت نہیں دیکھے گا کون کنجر آ گیا مسجد میں۔ یہ ایک سازش کے تحت ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب مسجد میں داخل ہوتے وقت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہے ہیں، تو نماز میں اگر ان کا خیال آ جائے تو نماز کیسے فاسد ہوگی تمہاری، جب مسجد کا داخلہ حضور پر درود و سلام سے ہوا ہے؟ اچھا مسجد کو تو چھوڑو، ملا علی قاری نے روایت لکھی ہے، غزالی نے تصدیق کی ہے اس کی در مختار میں، کہ آپ اپنے گھر جب جائیں اور گھر خالی ہو، کوئی نہ ہو اس میں، تو ایسے حال میں اپنے گھر جائیں، دروازہ کھولیں تو سب سے پہلے حضور پر درود و سلام بھیجیں، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ احیاء علوم میں جلد اول باب 4 فصل 3 امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ نماز کی باطنی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وَأَحْضِرُ فِي قَلْبِكَ النبی علیہ الصلاۃ والسلام وشخصہ الکریم وقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ جب تم نماز میں ہو اور اتحیات کا وقت آئے تو اپنے قلب میں مصطفیٰ کو حاضر جانو اور پھر سلام کہو کہ السلام علیک ایھا النبی۔ اگر ایسا نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اپنے قلب میں ان کو حاضر جانو، وَأَحْضِرُ فِي قَلْبِكَ، اپنے قلب میں وَأَحْضِرُ فِي قَلْبِكَ النبی علیہ الصلاۃ والسلام وشخصہ الکریم وقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوبصورت بات جو ہے کہی ہے ایک اور امام غزالی نے، قال الامام الغزالی ورسول علیہ الصلاۃ والسلام لہ الخیار فی طواف العالم ما ارواہ الصحابہ،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کی روح کو لے کے دنیا کے مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے ہیں، طواف العالم، دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ لقد راہ کثیر من الاولیاء، اور آپ یقین کریں، یعنی لقد یقین کریں، راہو بہت سے لوگوں نے دیکھا، کثیر من الاولیاء بہت سے اولیاء کرام نے یہ منظر دیکھا ہے کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر رہے ہیں ان کی ارواح کے ساتھ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدور میں کہا ہے کہ اگر لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کا مولود شریف پڑھنے کے وقت آتی ہے، کہ جب آپ مولود شریف پڑھیں تو اس وقت حضور کی روح مبارک آتی ہے، اور آپ نعت خوانی کریں اور حضور کی روح مبارک آتی ہے تو جائز ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کے آخر میں ہے لسانہ الذی یتکلم بہ۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، لسانہ الذی یتکلم بہ، اور پھر اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی زبان اللہ کی زبان، ان کی آنکھ اللہ کی آنکھ، تو کیا محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا؟ تو پھر ان کو غیر حاضر کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے بھی کچھ کہا اس حوالے سے کہ حاضر و ناظر ہونے کے ناطے میں 10 چیزیں جانتا ہوں۔ پہلا، مرشد کامل مریدوں کے پاس حاضر و ناظر ہوتا ہے، نہ ہو تو خبرگیری کیسے کرے گا؟ مرید بیقین دانند کہ روح الشیخ مقید بیک مکان نیست، پس ہر جا کے مرید باشد قریب یا بعید، یعنی مرشد قریب ہو یا دور ہو وہ اس کے اوپر حاضر اور ناظر ہوتا ہے۔ مرید کا تصور شیخ میں رہنا، پیر کا حاجت روا ہونا، یہ تمام چیزیں حاضر و ناظر ہونے سے جڑی ہیں۔ حاجت روائی کب کرے گا؟ جب معلوم ہوگا کہ تم پر مشکل کیا ہے، اور جب وہ ناظر ہی نہیں ہے، حاضر ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ؟ تو حاجت روائی کب کرے گا وہ؟ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا۔ مرید کو چاہیے کہ خدا کو چھوڑے اپنے پیر سے مانگے۔ پیر مرید کو القاء کرتا ہے، پیر وہ ہے جو مرید کا دل جاری کر دیتا ہے، پیر وہ ہے جو مرید کا دل جاری کر دیتا ہے۔ جب پیر میں یہ طاقتیں ہیں تو جو ملائکہ اور انسانوں کے شیخ الشیوخ ہیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں یہ 6 صفات ماننا کیوں شرک ہے؟ سورہ توبہ میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر اللہ کا ہونا حاضر اللہ سمجھا جاتا ہے نا، اللہ ساتھ ہے تو حاضر ہے، اور کفار کے لیے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں اللہ وہاں بھی حاضر تھا۔ یہ تو حضور نے اللہ کے لیے ان کو کہا نا، مومنین کو، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ واقعتاً وہاں ہو اللہ، تو پھر مومن اور کفار سب کے ساتھ ہو۔ اب کچھ فرقے والے جو ہے قرآن سے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اگر حضور حاضر و ناظر ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا؟ کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ قرآن مجید میں القصص کی جو ہے 46ویں آیت ہے، وما کنتا بجانب الطور اذا نادینا، یعنی اللہ تعالیٰ حضور کو یہ کہہ رہا ہے کہ وما کنتا بجانب الطور، کہ آپ طور کے پاس تو نہ تھے نا، وما کنتا بجانب الطور، آپ تو کوہ طور کے پاس تھے نہیں، اذا نادینا، جب ہم نے ندا دی تھی موسیٰ کو۔ تو یہاں سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق اگر حضور حاضر و ناظر ہوتے تو وہاں پر بھی ساتھ ہوتے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو آواز دی تھی۔ ہمارے پاس ایک اور آیت ہے، سورہ فیل، الم تر کیف
فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں تو اللہ شہادت لے رہا ہے حضور سے، الم ترا، آپ نے دیکھا نہیں، ناظر ہونے کا ثبوت مل رہا ہے نا، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اور کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے ناظر ہونے کا ثبوت دے رہا ہے کہ حضور دیکھ رہے تھے، جتا کے کہہ رہا الم ترا کیف، آپ نے دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو تھا آپ نے۔ میں چاہتا ہوں کہ باطنی راز اور جو ظاہری قرآن و حدیث کے دلائل ہیں وہ سب دے کر آپ کا عقیدہ حضور کی ذات کے حوالے سے اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس میں کبھی زندگی بھر دراڑیں نہ آئیں۔ Amra TV, the place to connect with God.